داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور کل کائنات کو پیدا فرمایا، اور اسی کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کتنی بھی کریں کم ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام بھیجیں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور سننے والی اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے دوبارہ مجھے آپ کی مسجد صحابہ کڑلگی میں کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے کا موقع دیا ہے. اللہ جو کچھ کہیں سچ اور حق کہیں، کہنے والے اور سننے والوں کے عمل کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح میں شیخ محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی جگہ مجھے جو ہے انہوں نے کھڑا کیا ہے. اللہ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے اسلامی بھائیوں، سوچا میں کس عنوان پہ تقریر کروں. اللہ رب العالمین نے میرے دل و دماغ کے اندر ایک ایسا عنوان جو آج کے حالات اور ماحول کے حساب سے فٹ ہوتا ہے، یعنی عنوان تقریر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انجام. اس عنوان کی چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے گوش و گزار کروں گا. سب سے پہلے
قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھا، سورہ انفال کی آیت، اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث اور آیت سے ہم سمجھیں کہ اولیاء ہو کے انبیاء، اولیاء ہو کے رسول، بلکہ ہمارے آخری نبی امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جو ہے اس کے لیے ذلت دنیا میں اور آخرت میں کیسی ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے میں جو ہے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے ہمیں سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 سے زائد یا 1,00,000 سے زائد اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر نبی اور رسول کی امت والوں نے نبی اور رسولوں کو ستایا، انہیں اذیتیں دی، انہیں تکلیف دی اور انہیں برا بھلا کہا، اور حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کئی گستاخیاں کئی طرح سے کی گئی، اور اس گستاخیوں کا انجام ان کا کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر، نشانی کے طور پر بہت سارے واقعات ہمیں اور آپ کو جو ہے ملتی ہیں۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں، نام تو مسلمان کا ہے لیکن کام منافقوں کے کر رہا ہے، نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام تو کافروں کی طرح کر رہا ہے۔ وہ وسیم رضوی اب سے چند مہینوں پہلے اس نے قرآن کے اندر کہا کہ 26 ایسی آیتیں ہیں جو جہاد کا حکم دیتے ہیں، کافروں کو مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر کے اس نے قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے تعلق سے کورٹ نے اس نے اپیل دی تھی، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کی خارج کو خارج کر دیا۔ قرآن سے 26 آیتوں کو خارج کرنا کیا، میں تمہاری عارضی کو جو ہے خارج کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس پر اس نے خاموش نہیں بیٹھا، اس نے اس پر خاموش نہیں بیٹھا۔ اب اس کے بعد اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر اس نے کتاب لکھا۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ وہ عورتوں کا شوقین ہے اور وہ عورتوں سے جو ہے سمبند رکھنے والا، نعوذ باللہ، اور حتیٰ کہ کئی باتیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جھوٹی باتیں لکھا، اور اس جھوٹی کتاب کو لے کر جہاں ایک مندر میں جاتا ہے اور وہاں ان کا ایک بڑا سوامی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کے پاس جا کر وہاں پوجا پاٹ کرتا ہے، ماتھے پر کمکم لگاتا ہے اور اس کتاب کو اجرا کرتا ہے۔ اس کتاب کو جو ہے وہ
تو میرے بھائی اور دوستوں، معلوم یہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ عنقریب ایسا بھی وقت آئے گا کہ 2050 تک اسلام بھی ختم ہو جائے گا، 2050 تک اسلام بھی دنیا سے ملامت ہو جائے گا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے یہاں تک کی بات اسلام سے کے تعلق سے بھی کہی۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، یہ وسیم رضوی ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی آج بھی کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسی قومیں تھیں جنہوں نے نبیوں کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان پر آسمان کے عذاب بھیجا، اللہ نے ان کے لیے آگ کے بارش بھیجا، اللہ نے ان کے لیے خون کا عذاب بھیجا، اللہ نے ان کے لیے کیڑے مکڑوں کا عذاب بھیجا، چیخ کا عذاب بھیجا، کئی طرح کے عذابات اللہ رب العالمین نے ان پر ملوث کیا تھا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی جنہوں نے شان میں گستاخی کی، اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، طرح طرح عذابات میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا، طرح طرح کے بیماریوں میں اللہ نے انہیں مبتلا کر کے دنیا سے خارج کر دیا۔ اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو آج بھی لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ انہیں کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی مصیبت میں اللہ مبتلا کر کے دنیا سے ختم کر دے گا۔ جس نے بھی نبیوں کو ستایا ہے، جنہوں نے نبیوں کی گستاخیاں کی ہیں، کیا وہ آج زندہ ہے؟ اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون بھی زندہ نہیں رہا۔ دنیا کے سب سے بڑا امیر انسان جو قارون، جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، جو نبی اور رسول اللہ کا انکار جس نے کیا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ آج یہ وسیم رضوی کیا، نصیر انصاری کیا، کوئی اور کیا، جتنے بھی شان میں نبی کی گستاخی کریں، وقت آئے گا لوگوں کو عبرت کے طور پر اللہ انہیں مزید عذاب میں مبتلا کرے گا اور دنیا سے ان کو خارج کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بتانا مقصد کیا ہے؟ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اور وہ انجام اس وقت ہوگا اگر ہمارا ملک اسلامی ملک ہو، ہمارا ملک اسلامی ملک ہو اور اس کام کا انجام ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول، ہمارا ملک اسلامی قانون یہاں نہیں چلتا ہے، اسلامی رولز یہاں نہیں چلتا ہے۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ چلیے میں حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ کے رسول نے کہا، کون ہے جو کھڑا ہو اور اشرف بن اشرف کو قتل کرے؟ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی اس آواز کو سننا تھا۔ ایک صحابی رسول اٹھے جن کا نام محمد بن مسلمہ تھا، کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ تم انہیں قتل کرو تو میں انہیں جا کے قتل کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر! محمد بن مسلمہ گئے اور کعب بن اشرف کو تلاش کرتے ہوئے گئے۔ جب کعب بن اشرف نے جب انہیں نظر آئے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دیا، اس کی گردن کو اس نے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا، اللہ کے نبی میں نے آپ کے حکم کے مطابق میں کعب بن اشرف کو آج قتل کر کے آیا۔ اللہ اکبر! اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے آج بھی اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پتہ چلا کہ لوگوں میں ماحول معلوم ہو گیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، یقیناً اس نے گستاخی کی ہے، تو اس کا انجام ہی ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اس کے جسم سے نکال دی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے ایسی حدیثیں آپ کے سامنے گواہی کے طور پر ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے آج کے دن فتح مکہ کے دن ہوا ہے اس کو قتل کرے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی اجازت دیے اور
قتل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے بھائیوں یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ کعب بن اشرف کو اور اس کو جو ابھی میں آپ کے سامنے ہوئے جس کا نام لیا ہے, ان کو قتل کرنے کو حکم کیوں دیا گیا؟ سب سے پہلی بات, کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کعب بن اشرف کا معمول کے کام تھا کہ اللہ کے نبی کی گستاخی میں وہ اشعار لکھا کرتا تھا, اللہ کے نبی کو برا بھلا الفاظ میں وہ لکھا کرتا تھا, نبی کی شان میں گستاخی کے طور پر وہ اپنے اشعار کے الفاظ لکھا کرتا تھا. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو قتل کرو. تو کعب بن محمد بن مسلمہ گئے اور انہیں قتل کر کے آ گئے. تو میرے بھائیوں اسی طرح حویرث بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو قتل کر دیا کرو. اور چلے میرے بھائیوں ایک ایسی حدیث جسے سن کر انسان اپنا ایمان کو تازہ کر سکتا ہے. صحابی رسول نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوا کرتا تھا, صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک نابینا شخص, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک نابینا شخص ان کی لونڈی اللہ کے نبی کے شان میں بہت گستاخی کرتی تھی. عورتوں کے پاس جاتی, مردوں کے پاس جاتی, نبی کے تعلق سے جھوٹی چھوٹے باتیں بیان کرتی, نبی کے تعلق سے چھوٹے چھوٹے باتیں بیان کرتی, نبی کی شان میں بے ہدہ باتیں بے ہدہ کلام کیا کرتی تھی. وہ نابینا صحابی اس لونڈی سے سمجھاتے ہیں تو اس سے باز آ جا, اللہ کے نبی صادق ہیں, سچے ہیں, اللہ کے نبی پاک ہیں, اللہ کے نبی زانی نہیں ہیں, اللہ کے نبی جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے والے نہیں, اللہ کے نبی امانت دار ہیں. تو اللہ کے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس نابینا صحابی نے اپنی لونڈی کو ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 10 بار سمجھایا لیکن اس نے نہیں سمجھا. ایک دن ایک رات کو اس لونڈی نے نبی کی شان میں مزید گستاخی کرنے لگی. اس نابینا صحابی نے اس کو ایک بار سمجھایا, 2 بار سمجھایا. جب اس نے نہیں سمجھی, جب وہ ہوش میں نہیں آئی, جب اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا بند نہیں کی تو اس صحابی نابینا صحابی کو غصہ آتا. صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ملتی ہے کہ اس نابینا صحابی کو غصہ آتا ہے جب وہ رات میں گھر میں سوئی ہے. ایک نیزے کو صحابی نے لیا, ایک خاردار ایک چوچ نوکیلے والی ایک جو ہے نیزے کو لیا. جب وہ عورت سو رہی تھی وہ صحابی اس کو ٹٹولتے ہوئے گئے. جب وہ جہاں سو رہی تھی اس کے پیٹ پر جا کر بیٹھ گئے, چہرے پر منہ کر کے پیٹ پر بیٹھ گئے اور اس بچی کو اس نیزے کو لے کر اس زور سے اس کے سینے پر مارا, اس زور سے اس کے سینے پر مارا کہ ان کی تیر یا نیزہ اس عورت کے سینے سے ہوتے ہوئے پیٹ کی طرف آ جاتا ہے, پیٹ کی طرف باہر نکل جاتا ہے. اس زور سے اس کمان کو انہوں نے مارا. میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے اس صحابی نابینا صحابی اس وقت تک اس کے اوپر سے نہیں اٹھے, اس وقت تک اس کے اوپر سے نہیں اٹھے جب تک کہ اس کا گرم خون ٹھنڈے خون میں بدل کر کے نہیں آیا. یعنی کہ انسان کے جسم میں جب جان ہوتی ہے وہ سمجھے کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, اس کے بعد اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب وہ جب وہ ہلنے نہیں لگی وہ صحابی اس وقت اٹھے جب اس کے جسم سے ٹھنڈا خون نکلنے لگا. میرے بھائیوں یہ وہ سزائیں تھی جو صحابہ کرام نبی کی شان میں گستاخی کرتے کسی کو دیکھتے ان کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, اس طرح ان کو جان سے مار دیا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ فلاں کسی نے عورت کو جو ہے مار دیا ہے اور اللہ کے نبی اٹھے, کہا کون ہے وہ, کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی کس آواز پر نہیں اٹھے, کہا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ کون ہے. نابینا صحابی اٹھے, کہا اللہ کے نبی وہ میں ہوں جس نے اس عورت کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, تو نے اس کو کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی کئی دنوں سے آپ کے سامنے وہ گستاخیاں کر رہی تھی, میں نے اس کو بارہا سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں, اور ایک رات کل رات جب اس نے بہت زیادہ آپ کو تکلیف دینے لگی, مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں نے نیزہ لے کر اس کو مار دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سن کر کہتے ہیں اس کے تیرا قتل کرنا ضائع نہیں ہے یا تجھے اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا.
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ چلے میں اس انسان کی طرف جاتا ہوں جو نبی کا چچا تھا، اس کی سزا دنیا میں کیسی ہوئی اور آخرت میں تو اس کو سزا ہی ہے، لیکن دنیا میں اس کی سزا کیسی ہوئی، اللہ نے اس کی موت اللہ نے کیسے دیا۔ چلیے، اور اس کی موت بھیانک موت کیوں ہوئی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب، کون نہیں جانتا ابو لہب کو؟ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا اور اللہ کے نبی کا جانی دشمن، سب سے بڑا دشمن ابو لہب اللہ کے نبی کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، کہا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے، پہاڑ کی اس طرف جو ہے، پہاڑ کی اس طرف لوگ ہیں اور اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور سب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف تم کھڑے ہو، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، اور میں اگر کہوں پہاڑ کے اس طرف سے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں تلواریں سواریاں ہیں اور اب ابھی آ کر کے پر حملہ کریں گے، کیا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، اس میں ابو لہب بھی تھا اور دوسرے تو سب بہت بڑے بڑے جو سردار قریش تھے، وہ بہت سارے کفار تھے۔ کہا کہ اے محمد، ہمیں بچپن سے آج تک تمہارے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آج اگر تو کہتا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو ہمیں کچل دے گا، ہم یقین کرتے ہیں کہ تو سچا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب میری بات پر تمہیں اتنا یقین ہے، میری بات پر تمہیں اتنا یقین ہے، تو بس تم ایک کام ہی کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا، اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ اور اس کے بعد سب لوگ نکلنے لگے اور جاتے جاتے ان کے جانے والے لوگوں میں ان کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ پھر کر کھڑا ہوا، کہا تبا لک یا سائر الیوم الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو یہی سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا تو یہی بتانے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا وہ اشرا خاموش بیٹھے گا؟ کیا اللہ کو یہ گوارا ہوگا کہ نبی کی شان میں اسے گستاخی ہو؟ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جبرائیل جاؤ تم میرے نبی کے پاس اس قرآن کی سورت کو تو کہو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ اے ابو لہب، تو کہتا ہے کہ میرے نبی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنى عنه ماله وما كسب، اور تیرا مال تیری کمائی کچھ تیرا ساتھ نہیں۔ سیصلى نارا ذات لہب، ان قریب تو دہتی ہوئی جوش مارنے والی آگ میں تو جائے گا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور وہ تیری بیوی بھی، اور وہ تیری بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی اور اس کے ذریعے اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب اندازہ کیجئے، اللہ نے جب آسمان سے قرآن نازل کر کے اس کے لیے بد دعا بھیجی ہے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے اللہ نے سزا اس کو یہ دی کہ اس کے جسم میں ایک پھوڑا، ایک کیا ہے اس کو چھلا جسے کہتے ہیں یہاں کی موٹی زبان میں، ایک پھوڑا اس کے جسم میں ہو گیا، اور وہ چھلا وہ پھوڑا جو ہے اس کے جسم میں پھیلتا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کے جسم میں بعض روایات میں اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور اسی بیماری میں ملوث ہو کر زمین پر مر جاتا ہے، اور جب وہ مر گیا 3 دن ہو گئے، اس کی لاش اٹھانے والے کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی بات اور بدبو سے لوگ پریشان ہوئے، آزو بازو والے لوگ پریشان ہوئے،
تو اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے اس باپ کی لاش کو کسی بھی طرح یہاں سے دفع کر دو، یہاں سے دفع کر دو، یہاں سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بیٹوں نے، اس کے ابو لہب کے بیٹوں نے کچھ جو ہے کرائے کے لوگوں کو لایا اور دور گڑھا کھودنے کو کہا۔ میرے بھائیوں، سزا دی کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا۔ اس کو ایک تو بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا، کئی دن تک تڑپتا رہا، ایک دن موت آ گئی، 3 دن ہو گئے، لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، بچے ہیں پھر بھی بیکار ہیں۔ اور جب لوگوں نے کہا تو اس کے بعد کرائے کے لوگوں سے کہا کہ وہاں گڑھا کھودو۔ اللہ اکبر۔ جب گڑھا کھودا گیا تو لمبی لمبی لکڑیوں کو لیا گیا، اس کی لاش کو لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس کی جسم سے اتنی بو نکل رہی تھی، کوئی کسی کو اٹھانے کی مجال نہیں ہو رہی۔ لمبی لمبی لکڑیوں سے وہ جوان لوگ لکڑیوں سے ڈھکیلتے اس کو لے گئے اور لے جا کر کے اس کو گڑھے میں ڈال کر کے، گڑھے میں پھینک کر کے اس کی لاش کو مٹی سے مونجھ دیتے ہیں۔ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا نہیں ہے؟ یہ یقیناً سزا ہے۔ اور چلیے آخری بات معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، مجھے 15 کوہنے کو کہا تھا، 1-2-4 منٹ زیادہ ہوتے معذرت چاہتے ہوئے اسی کے تعلق سے، اسی کے بیٹے اور اس کی بیوی کے تعلق سے بتانا تھا، وقت نہیں ہے۔ خیر جب بات آئی ہے تو اس کی ان کی بیوی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور یہ لوگوں کو ایندھن اٹھائے کرتی تھی، سے مراد کیا ہے؟ یہ اپنے شوہر کا دنیا میں ساتھ دیتی تھی، نبی کو بڑا ستایا کرتی تھی، نبی کو بڑی عزتیں دیا کرتی تھی، نبی کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے ہاتھ میں پتھر کو لیتی ہے اور اللہ کے نبی کو کچلنے کے لیے نکلتی ہے، اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے نکلتی ہے۔ اور جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئی، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہی اور اس پتھر کو لے کر ادھر ادھر کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے تاکہ اللہ کے نبی کے سر پہ اس کو کچل دے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو نبی نظر نہیں آئے، اس پتھر کو لے کر کے جا رہی تھی، ابو بکر سے ملاقات ہوئی، کہتی ہے ابو بکر اگر تیرا نبی محمد مجھے آج ملتا تو میں اس پتھر سے تیرے نبی کا سر کچل دیتی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا وہاں تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے اور یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہی کہ تیرے نبی کا میں سر کچل دیتی۔ جب وہ یہاں سے بکتے بکتے چلے گئے، اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ آپ تو ہی نماز پڑھ رہے، میں نے دیکھا آپ کے ارد گرد کئی اس میں چکر لگائے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرے ارد گرد وہ یقیناً کئی چکر اس نے لگائی لیکن مجھے اس نے نہیں دیکھا۔ پتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میری حفاظت کے خاطر اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا، وہ جب بھی میرے سامنے آتی فرشتہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا تاکہ میں اس کو نظر نہ ہو۔ اتنی ظالم، یہی گستاخ رسول، اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک رسی کے معنی جو بتی رسی اس کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ تو برکت میرے بھائیوں، اسی کا بیٹا عتبہ، آخری بات بتا رہا معذرت کے ساتھ، معلوم ہے اس نے کیسی نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے اس کو سزا کیسی دی معلوم ہے آپ کو؟ یہی وہ عتبہ تھا، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، ابو لہب اتنا غصہ ہوا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں اس نبی کی محمد کی بیٹی کو تم طلاق دے دو۔ بلا چون چرا کے نبی کی دونوں بیٹیوں کے دونوں نے طلاق دے دی۔ اب سوچئے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو، اس کی بیٹیاں آ کر گھر میں بیٹھے، اس کے باپ پر کیا بیتا ہوگا؟ نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق انہوں نے دیا تو نبی کے دل پر کیسا گزرا ہوگا؟ نبی کی انہوں نے اس طرح کر دی گستاخی کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کو تجارت کو جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ابو لہب نے سارے لوگوں کو جمع کیا، ہم شام کو جاتے ہیں تجارت کر کے واپس آتے ہیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد صبح سویرے سب لوگ آ کر جمع ہوئے، ان کے جانے والوں میں ابو لہب کا بیٹا عتبہ بھی تھا، اور عتبہ نے کہا اے میرے لوگوں، ابا جان میں شام کو جانے سے پہلے، سفر کو نکلنے سے پہلے تھوڑا محمد کے پاس ہوتے آتا ہوں۔ اللہ اکبر،
صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں تھوڑا محمد کے پاس جا کے آتا ہوں. اللہ کو اکبر. وہ جب گیا ابو لہب ابو عتبہ گیا, جا کر کے اللہ کے نبی کو دور سے کھڑے ہو کر اس نے برا بھلا کہا, گندی گندی باتیں اس نے کی. نبی کی شان میں تو نہیں کہیں کہ نبی کچھ نہیں کہے. اور سامنے آیا ایک دم خری ہو کر نبی کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس نبی کی شان میں غصہ بھی کرتے ہوئے نبی کو برا بھلا کہا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو اتنا برا اس نے کہا, سوچی کتنا برا کہا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اللہ کتوں میں سے کوئی کتا اس پر تو مسلط کر دے. کتنا نبی کی شان میں گستاخ کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اللہم سلط علیہ کلابا من کلابک, اللہ کتوں میں سے کتا اس پر تو مسلط کر دے. جب وہ یہاں سے اس بددعا کو لے کر کے آیا, کہا کہ ابا جان میں محمد سے اتر آیا ہوں. کہا ابو لہب نے, بتا محمد نے تجھے کیا کہا. کہا کہ جب میں اس کو برا بھلا کہا بس اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے اتنا کہا, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, کتوں میں سے کتا اس کے لیے اللہ مسلط کر دے. اتنا سننا تھا. ابو لہب بے چین ہو گیا, پتہ چل گیا نبی محمد نے بددعا کیا ہے, یقین بددعا نہیں کی, اللہ اس کی بددعا کو قبول کرے گا. مجھے یقین ہے میرے بیٹے کا کوئی بچاؤ اب نہیں ہوگا. پھر بھی اس نے ایک تدبیر پیش کرتے ہوئے کہا, ہم یہاں سے نکلیں گے, جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں گے تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہم اپنے سارے سامان کو ایک جگہ جمع کریں گے. اپنا سامان کوئی وہاں رکھا کوئی یہاں رکھا, ایسا نہیں, ایک جگہ ہم اپنے سامان کو جمع کریں گے اور سامان کے ارد گرد ہم تمام سو جائیں گے اور عتبہ کو سب سے اوپر سلائیں گے. کہاں سلائیں گے؟ سب سے اوپر عتبہ کو سلائیں گے اور ہم سب ارد گرد سو جائیں گے. اللہ اکبر. جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہو, کیا اللہ خاموش بیٹھے گا؟ کیا اللہ کو برداشت ہوگا؟ میرے بھائیوں, جس نے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جس نے گالیاں دی, برا بھلا کہا, اللہ نے ایک جب وہ یہاں سے نکلے اور وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ کے پاس پڑاؤ کیا, رات کا وقت ہوا, پڑاؤ کیا, سب کو سب ارد گرد سامان کے سو گئے, عتبہ کو سب سے اوپر سلائے. اللہ نے ایک بھیڑیے کو بھیجا. اللہ نے اس بھیڑیے سے کہا, دیکھو فلاں انسان کے جسم میں ایسی ہی خوشبو بدبو آئے گی, تم اسی کو کھانا. وہ بھیڑیا رات میں آیا, ایک انسان کے پاس گیا, اس کے ہاتھوں اور سر کو سونگا, نہیں یہ نہیں ہے, دوسرے کو سونگا, پتا یہ بھی نہیں ہے, سب کو سونگا, پتا نہیں. ایک پیچھے تھوڑا اس طرح ہٹ کر کے ایک چھلانگ مار کر کے اوپر گیا, چھلانگ مار کر کے اوپر گیا, اور جیسے اوپر گیا وہاں جا کر اس کے ہاتھوں اور اس کے چہرے کو اس کے منہ کے پاس سونگا تو پتا چلا یہی وہ ہے جسے کھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, جسے پھاڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں, اس بھیڑے نے عتبہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو چینگی کر کے, اس کو پھاڑ کر کے, اس کو اس کی موت تک اس کو جو ہے اس کو زخم کر کے یہاں سے وہ چلا جاتا ہے. یہ گستاخی نبی کے شان میں کرنے والوں کا ایسا انجام ہوا ہے. آج بھی جو لوگ نبی کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, ایک دن اس کو بھی سزا ہوگی. معذرت چاہتے ہوئے, معافی چاہتے ہوئے میں دیر لیا آپ کو جو ٹائم, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو ہے ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.